پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریسس غزہ کی صورتحال پر رو پڑے. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام کے تحت عالمی عدالت کے فیصلے پر اظہار مایوسی کیا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے کوہی گوٹ یونین کونسل لاکھاٹ ضلع ٹنڈو محمد خان میں جمعے کو ایک روزہ مفت طبی کیمپ میں 500 مریضوں کو مفت تشخیصی سہولیات کے ساتھ علاج معالجہ کیا گیا. کیمپ میں ڈاکٹر بشیر احمد خاصخیلی، ڈاکٹر نیاز بشیر، ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو، ڈاکٹر رفیق نے رضاکارانہ خدمات سر انجام دیں. اندرون سندھ کے مختلف اضلاع میں محکمہ سندھ صحت کی گاڑیوں سمیت سینکڑوں لگژری گاڑیوں کا پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں استعمال، لیکن مریضوں کو ایمبولینس دستیاب نہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ صحت اور انتخابی سیاسی صورتحال، ڈرگ کنٹرول سندھ میں جاری لاقانونیت اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی آڑ میں محکمہ صحت کے جنرل کیڈر کی تباہی اور رسوائی پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، گفتگو کے آغاز میں پہلے آپ غالب کا یہ مصرع سماعت فرمائیں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اللہ بھلا کرے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا، جنہوں نے رات کی تاریکی میں بننے والی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو آئینی مدت مکمل ہوتے ہی باہر نکال کیا. ورنہ قومی تاریخ کی اس بدترین حکومت کو اگر ان کے ناپاک عزائم اور منصوبوں کے مطابق اتحادی حکومت کی مدت میں توسیع کا کوئی غیر آئینی راستہ نکالنے کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو ایسے میں ملک کو بچانا مشکل ہو جاتا. اب 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں مغلوبہ اتحادی جماعتوں کا جو حشر نشر عوام کے ہاتھوں ہو رہا ہے، وہ اتحادی جماعتوں کے اپنے اقدامات اور فرعونیت پر مبنی حکمرانی کا نتیجہ ہے. اور یہ تمام جماعتیں وہ ہیں جو آج عسکری قیادت کی مدد کی طلبگار ہیں، حالانکہ ملک کا بچہ جانتا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان جماعتوں کے مقبول رہنماؤں نے عوام کی آخری لکیر افواج پاکستان کے خلاف جو عرضہ سرائی کی ہے، وہ نہ صرف 24 کروڑ عوام کے حافظے میں محفوظ ہے، بلکہ مورخ کی تاریخ میں بھی سب کچھ رقم ہو چکا ہے. جبکہ پنجاب کی محسن نقوی کی نگراں حکومت لاڈلی نون لیگ کے انتخابی جلسوں کی کامیابی کے لیے اسکولوں کی چھٹیاں، مختلف سرکاری محکموں کے سرکاری ملازمین کو نون لیگ کے جلسوں میں بطور سامعین لے جانے سمیت دیگر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، پھر حزب مخالف کے امیدواروں کی انتخابی مہم کو روکنے اور جام کرنے کے لیے حیران کن طور پر انتخابی مہم کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں دفعہ 144 کا نفاذ، اور اسی طرح سندھ میں متنازع جیال نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی نگرانی میں صوبائی حکومت کی تمام انتظامیہ سمیت حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے عوام اور جمہور کی بنیادی آزادیوں کو سلب کر کے
فکس میچ کھیلنے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، عسکری قوت کو اس کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ 12 روز انتخابات میں رہ گئے ہیں اور یہ پہلا انتخاب ہے جب انتخابی مہم کو عروج پر اور مقبول جماعتوں کے لیڈروں کو طوفانی جلسوں میں ہونا چاہیے۔ پوری انتخابی مہم تاحال بے نور اور بے حال ہے۔ اس کی وجہ آج ملک میں سیاسی صورتحال نہ تو باری باری والی ہے اور نہ ہی جمہور لمیٹڈ کمپنیوں پر مبنی خاندانی سیاسی جماعتوں کو حق حکمرانی دینے کے موڈ میں ہے۔ بلاول ابو کو، مریم اپنے ابو کو ایوان صدر میں صدارت کے منصب پر، اور یہ دونوں بچے خود پاکستان کو بلاول ہاؤس اور عمرہ جاتی تصور کرتے ہوئے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کی آڑ میں ان خاندانی لمیٹڈ کمپنیوں کا حال دیکھیں۔ سابق سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر فضل اللہ پیجو، جو سابق صدر آصف علی زرداری کے بہنوئی اور سابق نمائشی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے شوہر ہیں، ان دونوں کو تیر کا ٹکٹ سیاسی کارکردگی پر نہیں بلکہ محکمہ صحت سندھ میں ریکارڈ کرپشن کرنے اور قریبی رشتہ داری کی بنا پر دے دیا گیا ہے۔ ضلع سانگڑ سے ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کی انتخابی مہم کس طرح سے چل رہی ہے، اس کی ایک جھلک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو جیکڈیں 12 بجے تائیں مانو نکرندا تو ماں سمجھا تو جام صاحب مائنر کے بند کرے چھڈیندا تو پانی بھی نہ ملندو انہوں ندی۔ ناظرین کرام، اب آپ مفکر پاکستان علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کی انتخابی مہم کی ایک جھلک دیکھیں، جو فوج پر حضرت سرائی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ ان کی بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کی جھلک پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام ایم این اے خواجہ آصف صاحب کو جوتے دکھانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ کنوں مارنے جے خواجہ آصف نو۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ اپنی جاری لاقانونیت پر نظر ثانی اور فعل مجرمانہ کے ازالے کے بجائے انہوں نے سندھ کے ڈرگ کنٹرول کے انتہائی حساس سرکاری آئینی قومی شعبے کو اپنے گھر کی لونڈی تصور کرتے ہوئے نہ صرف کوالٹی کنٹرول بورڈ کے صوبائی دفتر سمیت، جو ان کی نااہلی، بد انتظامی اور بدنیتی کے باعث ایک بار پھر غیر فعال ہو چکا ہے، اس سمیت ڈرگ انسپیکٹر طاہر خان زادہ، ساجد میمن، شہزاد لغاری، ذاکر حسین سمو کے دفاتر خالی کرنے کا نادر شاہی حکم یہ کہہ کر جاری کیا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹرز کام نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈرگ انسپیکٹرز بار بار کی ایل ڈی این کی خبروں کے بعد اب اے ٹی ایم مشین بننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ طبی باخبر حلقوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوالٹی کنٹرول بورڈ ہی مسلسل غیر فعال ہوگا تو ڈرگ انسپیکٹرز کی کارروائیاں تو پہلے ہی مٹی ہو جائیں گی، جبکہ طاہر خانزادہ جیسے فعال ڈرگ انسپیکٹر کو ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹر لگانا ان کی کارکردگی کا تقاضا ہے۔ پھر ان کے سیکشن افسر امداد جنیجو کی جانب سے جب ڈرگ انسپیکٹر سے سیزر کرنے کا قانونی اختیار دینے کے عوض آپ ان کی تنخواہ سے زیادہ مبینہ نذرانہ طلب کریں گے تو آپ کی جانب سے معائنہ اور چھاپے کے اختیار نہ دیے جانے کے باعث ڈرگ انسپیکٹر اپنے ضلع میں کیسے ایکٹ کرے گا، اور اس صورتحال میں ایکٹ کر کے آپ کی طرح غیر قانونی کارروائی کے نتیجے میں میڈیکل اسٹور مالک کی درخواست پر کیا وہ جیل میں جائے گا؟
الحمدللہ LDN کی خبروں کے نتیجے میں جہاں ڈرگ کنٹرول کی سرکاری بھتہ خوری درہم برہم ہو چکی ہے، وہیں یہ بتاتے ہوئے مولا بخش شیخ کیوں ہچکچا رہے ہیں کہ ضلع کیماڑی میں عدویہ کے غیر قانونی سرگرمی کو روکنے پر نہ صرف متعلقہ ڈرگ انسپکٹر کو پہلے معطل کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بحالی کے بعد اس کا تبادلہ ٹھٹا کر دیا جاتا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کو مذکورہ لاقانونیت کا فوری طور کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ انشاءاللہ پیر کو ہیلتھ ڈائری میں مزید اس حوالے سے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔